اب آپ سوچ رہے ہوں گے میرا عنوان تھا سورۃ الفاتحہ. اب یہ سورۃ الفاتحہ میں یہ طویل گفتگو میں نے کیوں کی؟ یہ اس لیے کی تاکہ آپ لوگوں کو پہلے احساس دلاؤں کہ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جس سورے پہ میرا آج کا بیان ہے، اتنی عظیم کتاب نے، اتنے عظیم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اتنے عظیم صحابہ اکرام نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کیا کہا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی اور ایک قرآن عظیم دیا ہے. یعنی کہ قرآن کے 113 سورے ایک طرف، صرف سورہ فاتحہ ایک طرف اس کے مقابلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت جلد نمبر 1 حدیث نمبر 806، میں ایک مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے آسمان پر ایک زوردار آواز سنی. میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس قسم کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 2 فرشتوں کو آپ کی جانب بھیج رہے ہیں. یہ 2 فرشتے ایک ایسے مقام سے نکل کر آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نہ وہ کبھی اس مقام سے نکلے تھے، نہ اب آپ کے پاس سے لوٹ کر جانے کے بعد اس مقام سے پھر نکلیں گے. کہا کہ کے لیے آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورۃ الفاتحہ آپ پر وحی کے طور پر لا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 723، صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 394، جو کوئی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. 3 بار دہرایا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 395، 395. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ، اگر کوئی امام تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی اور میں پیچھے کھڑا ہوں تب بھی کیا میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 395، ہاں اگر امام قرات کر رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ کی پیچھے قرات کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کہا. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ سورہ کتنا عظیم سورہ ہے، جہاں پوری نماز امام ہماری پڑھا رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ وہ سورہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی دہراؤ. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 747، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ فاتحہ دہرانے کے بعد زور سے آمین کہتے ہو ولد دالین کے بعد، اگر تمہاری آمین کے وقت اللہ کے فرشتے مخصوص اگر زمین پر پھر رہے ہیں، اس آمین میں اگر ان فرشتوں نے آمین ملا دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً تمہارے حق میں اس سورہ فاتحہ کی دعا کو قبول کر لے گا. آج امت اتنے عظیم سورہ فاتحہ پر بڑھ گئی. یہ وہ سورہ فاتحہ کہ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری سے ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کسی وقت ایک صحابی کے ساتھ کسی کو بچھو نے زہریلا ڈنک مار دیا، اور جب وہ صحابی کو معلوم ہوا تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے ان کی شفا کر دی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح کیا. معنی یہ ہوا کہ یہ شفا ہے مومنوں کے لیے سورہ، لیکن اس شفا والے سورے میں امت بڑھ چکی ہے. اتنا سب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صحابہ کا قول ہے کہ پوری قرآن مجید میں جتنی چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں، جتنے احکامات آئے ہیں، وہ ان 7 آیتوں میں اللہ نے سمیٹ دیے ہیں. اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو یہی علم پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم صرف سورہ فاتحہ سے پورے غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اور خود ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ جو ہمارا رب ہے. جب سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، اس قیامت کے دن کا اکیلا بادشاہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سوائے تیرے کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم سوائے تیرے کسی سے مدد نہیں مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے
نے انعام عطا فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے اور جو تیرے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ آمین۔ آسان سورہ ہے، آپ نے سوچا ہوگا کیا بڑی بات ہے اس سورے میں۔ ہم نے کہا اللہ کی تعریف ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، آخرت کے دن کا بادشاہ ہے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، سیدھا راستہ چلا دے، انعام والوں کا راستہ چلا دے، بھٹکے ہوئوں کے راستے سے بچا لے، عذاب والوں کے راستے سے بچا لے۔ آسان بات ہے، اس میں اتنا بڑا اللہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں خوبی ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیے کہ سورہ کتنا سمندر کی طرح اپنے اندر علم کو سمیٹے ہوئے۔